ہسٹری صرف معلومات دیتی ہے، آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، صرف اس کا ذہن سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ساری تعلیم جتنی بھی ہے یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن دیتی ہے، معلومات دیتی ہے آپ کو۔ فلاں سال میں ان دو قوموں کے اندر جنگ ہوئی، وہ وہاں سے آئی تھی، وہ یہاں سے آئی تھی، ان کے پاس سامان زیادہ تھا، یہ ساری معلومات۔ کیوں یہ ایسا ہوا یہ نہیں بتایا جاتا، اور تعلیم یہ ہے۔ قرآن کریم یہ داستان بیان یہاں تک کرنے کے بعد کہتا یہ ہے کہ اس داستان کو ہم نے محفوظ اس لیے رکھا ہے، فحال میں مدکر، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ ہے مقصد۔ دیکھے وہ غور کرے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، وہ دیکھے کہ جن چیزوں سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا، جن خطرات سے، وہ کس طرح سے سچ ہو کر رہے، اور کیا نتیجہ نکلا ہماری وارننگ سے اعراض برتنے کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی اور بربادی نتیجہ نکلا۔ یہ ہے وہ آیت جس کو قرآن کہتا ہے۔ آیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز دور سے کوئی چیز دیکھ کے یہ اس نتیجے پہ پہنچنا کہ حقیقت کیا ہے۔ صحرا میں دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، دور سے آپ کو کہیں سے دھواں نظر آئے تو وہ نیچے جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ آگ ہے، اور آگ جہاں ہے وہاں انسان ہوگا۔ میلوں تک وہاں پانی کا نشان نہ ہو، کسی جگہ سے کوّا اڑتا نظر آئے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیچے کوئی چشمہ یا نخلستان ہے، پانی ہے، کیونکہ پرندہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ راستہ بھولے ہوئے جو ہے، دور سے کہیں کتے بھونکنے کی آواز آ جائے تو وہ اس طرف چل دیتے ہیں کہ وہاں کوئی بستی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ دھواں، یہ کوّا، یہ کتے کا بھونکنا، یہ آیت کہلاتا ہے۔ یہ بجائے خیش ایک چیز نہیں ہوتی، بلکہ کسی اہم چیز کی موجودگی کی دلالت کرتی ہے۔ تو اس داستان کے متعلق کہا، یا جتنی بھی داستانیں آئیں گی، کہ یہ آیات ہیں، یہ واقعات جو آپ سن رہے ہیں یہ مقصود بذات نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ کسی مقصد تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ ان سے بات سمجھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ طریقہ ہم نے اس لیے، انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اس سے۔ کیا بات ہے صاحب! پہلی بات بچہ جب کچھ سمجھنا یا بولنا لگتا ہے تو وہ رات کو کہتا ہے نانی اماں سے کہ مجھے کہانی سناؤ۔ یہ کہانی جو ہوتی ہے یہ بڑا مؤثر طریقہ ہوتا ہے بات کے سمجھانے کا۔ وہ بچپن کی کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی بھی ہمیں صرف وہ جن اور لال پری کی کہانی نہیں سنانی چاہیے، سنانی چاہیے اسی طرح سے بچے کو آخر میں نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ دیکھا اس نے جھوٹ بولا تو اس کے بعد کیسے اس کی زبان کالی ہو گئی۔ یہ بات وہ کہتا یہ ہے کہ یہی کہانی کا جو سننے کا جذبہ ہے، یہی ہے جو ہسٹری کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، واقعات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بات کے سمجھانے کا، ورنہ مجرد ٹروتھ جسے کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ ریالٹیز جو ہوتی ہیں، وہ فلسفہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے انٹلیکٹ سے ہوتا ہے، شعور سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، معلومات سے ہوتا ہے، اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل پر اس کا کیا اثر پڑا ہے۔ تعلیم جو صرف دماغ تک رہتی ہے وہ معلومات آپ کو تو دیتی ہے۔ بڑے بڑے جو آپ کے یہاں ہسٹورینز ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوئے وہ گنا دیں گے صاحب کو، 1000 سال کی تاریخ گنا دیں گے، لیکن اس کے بعد اٹھیں گے تو اپنی روش زندگی جو ہے وہ سب اس کے خلاف ہوگی، اس لیے کہ وہ دماغی چیز، معلومات کی چیز تھی، قلب تک وہ بات نہیں پہنچی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
معلومات کے لیے نہیں ہے یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں، اس سے ایک نصیحت حاصل کرنی ہے، سامنے رکھنا ہے آپ نے اس بات کو۔ ذکر کے یہ معنی ہوتے ہیں ایک ایسی اہم چیز جسے ہر وقت سامنے رکھا جائے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کہیں ہم سے ہو جائے۔ یہ سامنے رکھنا جو ہے ہر وقت کا ان چیزوں کا، یہ ہے کہ پھر انسان ادھر ادھر نہیں ہوتا راستے سے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر وہی بات کہیے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی معلومات نہیں اخذ کرنے کی بات، وہ تو جو بھی کہانی سنے گا معلومات تو اس کو مل جائیں گی، یہ کہا یہ نہیں، اس سے نصیحت حاصل کرے کہ انہوں نے یہ کیا تباہ ہو گئے، ہم ایسا نہ کریں۔ قوم نوح کی تباہی، قوم نوح کے جرائم کیا ہیں؟ قرآن کریم نے مختلف مقامات کے اوپر اس کی تفصیل دی ہے ان جرائم کی۔ مختصراً یہ ہے ان کے جرائم کہ ان کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار دولت تھی، جو ان کے نزدیک چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، دکاندار جڑے وغیرہ، وہ بڑے بڑے سردار ان کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ طبقاتی تفاوت کی یہ کیفیت تھی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے نزدیک ذلیل طبقے کے لوگ ہیں، ذلیل طبقہ، رذیل طبقہ، ان کی ذلت اور ذلت کی وجہ کیا تھی؟ ان کے مقابلے میں غریب تھا۔ حالانکہ غور سے دیکھیے تو وہ تو ان کے مقابلے میں ہزار درجہ شریف تھے، صاحب عزت تھے۔ قرآن نے کہا کہ عزت کا معیار تو انسان کا کردار اور کیریکٹر ہے۔ یہ لوگ عزت کا معیار دولت کو قرار دے رہے ہیں۔ ان سرداروں کے پاس اپنی ذاتی چیز کوئی نہیں کردار و کردار کی، یہ اضافی چیز جو ہے نا، ماں باپ کے ہاں سے وراثتاً کچھ آ گیا، کہیں سے ادھر ادھر سے سمگل کر کے لے لیا، یہ جو چیز ہے یہ دولت اضافی چیز ہے، کردار انسان کی ذاتی چیز ہے۔ قرآن نے پہلی داستان میں پہلا اصول یہ بیان کیا کہ یاد رکھو عزت اور ذلت کا معیار دولت نہیں ہے، انسان کی سیرت اور کردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو قوانین خداوندی کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، دولت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو تھی ان کے ہاں وہ یہ تھی۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے کہا جاتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت خود دی ہے، تمہارے اپنے اندر یہ چیز موجود ہے، میں اس کو اپیل کرتا ہوں کہ سوچنے سمجھنے کے بعد تم سوچو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف جاتا ہے۔ تواتر سے ہمارے ہاں یہی آ رہا ہے، توارث سے ہم اسی مسلک کے اوپر ہیں، ہم سننے کو تیار ہی نہیں ہیں کسی ایسی چیز کو جو ان کے مسلک کے خلاف جائے۔ قرآن نے کہا کہ جو خود غور و تدبر سے کام نہیں لیتی قوم اور اس طرح سے چلی آ رہی ہے اندھوں کی طرح اگلے کی لاٹھی کے سہارے، وہ قوم تباہ ہو کے رہتی ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر تھی، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس صداقت کو تسلیم جس نے نہیں کیا تھا وہ ڈوبنے لگا تھا، تو حضرت نوح نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے اہل کو میں بچا لوں گا، تو یہ تو سب سے قریب ترین اہل ہے میرا۔ تو قرآن نے اگلا معیار یہ بتایا کہ اپنے اور بیگانے کا معیار نسل نہیں ہے، اپنا وہ ہے جو ان اصولوں کی صداقت میں تمہارا ہم نوا ہے، جو ان سے انکار کرتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ غیر ہے۔ قومیت کا معیار قرآن نے بتا دیا کہ اشتراک ہے اصولوں کا، اشتراک ہے ایمان کا، اس سے ایک قوم بنتی ہے۔ اپنا بیٹا بھی اگر اس سے اشتراک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے۔
پہلی داستان عزیزان من غور فرمائیے